دو بھائیوں کی انوکھی کہانی۔ کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے پاس زمین تھی۔ بڑا بھائی اپنی عقل مندی کی وجہ سے نہ صرف اپنے گاؤں میں بلکہ ارد گرد کے دیہات میں بھی چوہدری مانا جاتا تھا۔ باہر کے تمام لین دین وہی کرتا۔ چھوٹا بھائی نوجوان اور صحت مند تھا۔ وہ کھیتوں میں ہل چلاتا اور خوب محنت کرتا۔ اس طرح ان کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ بڑے بھائی کے بیوی بچے بھی تھے۔ یہ سارا خاندان بڑی محبت سے مل جل کر رہتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹی بھائی کی بھی شادی ہو گئی۔ چھوٹی بہو ذرا کم سمجھدار تھی۔ اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ محنت تو اس کا شوہر کرے اور عیش بھائی کے بیوی بچے کرے۔ اس نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ وہ برابر کا کام کروائے اور اپنا حصہ الگ لے تاکہ وہ زیادہ عیش سے زندگی گزارے۔ لیکن شوہر نے اس کی ان باتوں کی پرواہ نہ کی۔ ہوتے ہوتے یہ بات بڑے بھائی کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہے میں خود ہی کسی جھگڑے کے بغیر بھائی کو علیحدہ کر دوں تاکہ جگ ہنسائی نہ ہو۔ اس نے ایک دن موقع دیکھ کر بھائی سے کہا، دیکھو بھائی، جب تم اکیلے تھے تو تمہارا کھانا پینا تمہاری بھابھی کی ذمہ داری تھی، اور اس نے یہ ذمہ داری بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ نبھائی۔ اب جب کہ تمہاری بیوی آ گئی ہے تو تمہارے کھانے پینے کا مسئلہ نہیں رہا، اس لیے بہتر ہوگا اب کی فصل میں تم اپنا حصہ لے کر مجھ سے علیحدہ رہو۔ چھوٹا بھائی احترام میں کچھ بھی نہ بولا۔ اس طرح بڑے بھائی نے بڑی خوبصورتی سے اپنے چھوٹے بھائی کو علیحدہ گھر میں بسا دیا۔ چھوٹی بہو تو یہی چاہتی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ فصل تیار ہوئی۔ دونوں بھائیوں نے اناج کی برابری ڈھیریاں کھلان میں لگا لی۔ اب اس اناج کو گھر لے جانے کا مسئلہ تھا۔ کھیت گاؤں سے ذرا دور تھے۔ بڑا بھائی یہ چاہتا تھا کہ رات کے وقت اناج اٹھایا جائے تاکہ کسی کو ہمارے علیحدہ ہونے کی خبر نہ ہو، اور یہی بات چھوٹے کے دل میں بھی تھی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا کہ پہلے تم بوری بھر کر گھر چھوڑ آؤ، میں یہاں راس کی رکھوالی کروں گا۔ راس کہتے ہیں منجی کو، چاول کی فصل کو راس کہتے ہیں، رائس انگلش میں سے کہتے ہیں۔ جب چھوٹے بھائی بوری بھر کر لے گیا تو بڑے بھائی کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میرا بھائی ایک عرصہ تک میری خدمت کرتا رہا ہے، یہ فصل بھی اس کی محنت سے اتنی ہوئی ہے، میں تو سارے علاقے میں جانا جاتا ہوں، اگر میرا اناج کم بھی پڑ گیا تو کسی سے بھی لے لوں گا، مگر اس بیچارے کو تو لین دین کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی آفت اس پر پڑی تو کیا کرے گا؟ چلو میں اپنے ڈھیر سے کچھ اس کی ڈھیری میں ملا دوں، اسے خبر بھی نہ ہوگی اور شرمندہ احسان بھی نہ رہے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی ڈھیری میں سے کچھ اناج اپنے چھوٹے بھائی کی ڈھیری میں ملا دیا۔ چھوٹا بھائی واپس آ گیا۔ بڑے بھائی نے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں اپنا حصہ گھر چھوڑا ہوں۔ بڑا بھائی اپنی بوری بھر کر لے گیا۔ اس کے جانے کے بعد چھوٹا بھائی سوچنے لگا، میں تو صحت مند نوجوان ہوں، ساری عمر میرے بھائی نے کوئی کام نہیں کیا، وہ تو چودھری ہے، پھر اس کا کنبہ بھی ہے، اگر اس کو کسی وقت اناج کی کمی ہو گئی تو وہ کسی اور سے مول لے گا، کسی اور سے خریدے گا، اس طرح اس کی عزت کو دھچکا لگے گا۔ ہم تو صرف دو ہی آدمی ہیں، کیوں نہ میں اپنے حصے میں سے کچھ اپنے بھائی کے حصے میں ملا دوں، اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں نے اس کی ڈھیری میں اپنی طرف سے کچھ اور اناج ملا دیا ہے۔ اس نے اپنی سوچ پر عمل کیا اور بھائی کی ڈھیری میں ایک اچھا خاصا حصہ ملا دیا۔ بڑا بھائی واپس آیا، چھوٹا بوری لے کر چلا گیا۔ بڑے نے پھر اپنی ڈھیری میں سے اسی سوچ کے مطابق بھائی کی ڈھیری میں اناج ملا دیا۔ چھوٹا آیا، اس نے بھی بھائی کے جانے کے بعد یہی عمل کیا۔ اب باری باری دونوں بھائی ایک دوسرے کی ڈھیری میں اپنی ڈھیری سے اناج ملاتے اور ڈھوتے رہے۔ ان کے اناج کے گودام بھر گئے۔
اناج کی ڈھیریاں کھلیان میں اتنی ہی رہیں، وہ ذرا بھی کم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ وہ رات بھر اناج ڈھوتے ڈھوتے تھک گئے۔ صبح ہو گئی، دونوں بھائی اپنی اپنی ڈھیریوں کے پاس بیٹھ کر سستانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد گاؤں کا ایک بزرگ وہاں سے گزرا تو ان کو تھکا ہوا دیکھ کر بولا، کیا بات ہے، اناج نہیں اٹھایا جا رہا؟ بھائیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم تو ساری رات ہی اناج ڈھوتے رہے ہیں مگر یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا، ہم تھک کر بیٹھ گئے ہیں، راس اتنی ہے جتنی ڈھونے سے پہلے تھی۔ بزرگ کچھ دیر ان کی بات پر غور کرتا رہا، پھر بولا، اچھا، جیسے تم دونوں بھائی رات کو اناج ڈھوتے رہے ہو اسی طرح اب میرے سامنے لے جاؤ، میں تمہاری راس کی رکھوالی کروں گا۔ بھائیوں نے اسی ترتیب سے بوریاں بھر بھر کے لے جانا شروع کیا۔ بزرگ نے پوچھا کہ تم دونوں اپنا حصہ ایک دوسرے کی راس میں کیوں ڈال دیتے ہو؟ انہوں نے اپنی سوچ کے بارے میں بتایا تو بزرگ کہنے لگا، بیٹا، خدا نے تمہاری اسی سوچ کی وجہ سے تمہارے اناج میں اپنی برکتیں ڈال دی ہیں، اگر تم ساری زندگی بھی یہ راس ڈھوتے رہو تو یہ ختم نہ ہوگی۔ اب بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کی سوچ کا علم ہو گیا، دونوں بھائی گلے ملے اور پھر دونوں نے ایک ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ چھوٹی بہو کو اس کرامت کا علم ہوا تو اسے اپنی غلط سوچ پر شرمندگی ہوئی، اس نے جیٹھ اور جٹھانی سے اپنی شیطانی سوچ کی معافی مانگی اور پھر ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ دونوں بھائیوں نے اسی طرح اپنے اپنے کام سنبھال لیے، بڑا اسی طرح چہودراہٹ کرنے لگا اور چھوٹا اپنی محنت اور مشقت کے بل بوتے پر اپنے اور اپنے بھائی کے لیے گوداموں کو بھرتا رہا۔ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔